सी दिल लगी है तू। गट्स यार, आग खाती है ये औरत। आई नो, लेकिन अभी ठंडी हो जाओ यार, मेरा ससुराल है, थोड़ा सा तो ख्याल कर लो। ख्याल करूं, मैं ख्याल करूं, और वो जो बोल रही है। बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो ना मेरे लिए। गलती होगी कि मैं आ गई, मुझसे गलती होगी, तुम्हें मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए। आई स्वेयर आई डिडंट नो कि आंटी उनको बुलाएंगी। तुम ऐसे करो, खाना खा के फौरन निकल जाना। आंटी मुझे समझ नहीं आ रही उसकी, कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता है, कभी कुछ ऐसा कर देता है जिसे लगता है कि उससे ज्यादा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझता। मुझे बहुत ज्यादा चाहता है और एक जो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। यू नो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। काव्या, मैं घर जा रही हूँ। जाओ, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। तुम बिना वजह मुझे अपने गले में डाल के बैठी रही। बस 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 ठीक है, थैंक यू। चलें? हाँ, थैंक यू। चलें? कहाँ चले? घर चलें यार, देर हो ऐसे कैसे यार, अभी सबको केक खिलाना है यार, ये लोग We'll celebrate. खा लेंगे। तुम चलो, मुझे देर हो रही है। मुझे तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, अगर तुम किसी को सच्चे दिल से चाहो और उसकी चाहत कोई और हो तो तुम्हें उसकी चाहत पे खुश होना चाहिए। आपके अब घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पापा ने इजाजत दे दी आने की? मुझे पता था वो इजाजत देंगे ही नहीं, इसलिए मैंने मांगी ही नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। हेलो व्यूवर्स, बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर गिरती जा रही थी और आयजा चुपचाप सोफे पर बैठी पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। हर तस्वीर में एक ही चेहरा नुमाया था, रेहान, वही रेहान जो इसकी ज़िंदगी का ख्वाब भी था और अधूरा वादा भी। व्यूवर्स, 5 साल पहले आयजा और रेहान यूनिवर्सिटी के साथी थे। दोनों के ख्वाब, सोच और जज्बे एक जैसे थे। रेहान कहता था, आयजा मैं तुम्हें खुशी से भर दूंगा, बस मेरे साथ देना।
آئزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جبکہ آئزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی۔ آئزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر آئزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ آئزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور آئزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے آئزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، آئزہ میں تمہیں خوشی سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ آئزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جبکہ آئزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی۔ آئزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر آئزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ آئزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور آئزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے آئزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، آئزہ میں تمہیں خوشی سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ آئزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جبکہ آئزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی۔ آئزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر آئزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ آئزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز،
بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشیوں سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا، مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی، مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحان عائزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشیوں سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا، مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی، مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحان عائزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشیوں سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا، مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی، مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا
تقرر ہوا جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی، وہی چہرہ وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا، میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشیوں سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے، وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا، ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی، اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی، وہی چہرہ وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا، میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشیوں سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے، وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا، ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی، اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی، وہی چہرہ وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا، میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشیوں سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے، وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا، ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔
یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی. اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا. اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا. وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی. 3 سال گزر گئے. ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا. جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی. وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی. ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا. میری شادی اب ختم ہو چکی ہے. ہیلو ویورز. بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی. ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان. وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی. ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے. دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے. ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشی سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا. عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا. دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے. وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی. ویورز، وقت گزرتا گیا. ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی. اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے. پھر ایک دن ریحان کا فون آیا. آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو. اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے. میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا. یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی. اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا. اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا. وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی. 3 سال گزر گئے. ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا. جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی. وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی. ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا. میری شادی اب ختم ہو چکی ہے. ہیلو ویورز. بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی. ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان. وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی. ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے. دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے. ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشی سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا. عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا. دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے. وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی. ویورز، وقت گزرتا گیا. ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی. اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے. پھر ایک دن ریحان کا فون آیا. آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو. اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے. میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا. یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی. اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا. اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا. وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی. 3 سال گزر گئے. ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا. جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی. وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی. ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا. میری شادی اب ختم ہو چکی ہے. ہیلو ویورز. بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی. ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان. وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی. ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے. دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے. ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشی سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا. عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا. دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے. وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی. ویورز، وقت گزرتا گیا. ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی. اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا مگر دن
مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشیوں سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشیوں سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشیوں سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے
سخت مزاج تھے، وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آئزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا، ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی، اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے پھائل گر گئی، وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا، میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشیوں سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے، وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا، ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی، اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے پھائل گر گئی، وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا، میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشیوں سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے، وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا، ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی، اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے پھائل گر گئی، وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا، میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب،
سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا آئزہ میں تمہیں خوشی سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ آئزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آئزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی۔ آئزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا، مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر آئزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی، مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ آئزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور آئزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے آئزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا آئزہ میں تمہیں خوشی سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ آئزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آئزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی۔ آئزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا، مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر آئزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی، مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ آئزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور آئزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے آئزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا آئزہ میں تمہیں خوشی سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ آئزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آئزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی۔ آئزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا، مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر آئزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی، مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ آئزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی